آج ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اگر چاند نظر نہیں آتا تو چاند کی خبر سن کر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، صبح سحری سے پہلے تک ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آج اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ نئے چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیا چاند نظر آتے ہی، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ساتھ ہی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، مقدر اور نصیب کے بند تالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ہر بچے بوڑھے جوان کو انتظار رہتا ہے۔ ہر گھر میں رمضان کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، ہر گھر میں صبح سحری اور افطاری کو سجایا جاتا ہے، ہر گھر میں رمضان کی تیاری کے لیے بڑے بڑے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کو کس طرح ویلکم کیا کرتے تھے، آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں تو آج اس ویڈیو کو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ اور کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اب رمضان کا چاند نظر آتے ہی خاص وظیفہ پڑھنے کا وقت ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ماہ رمضان کا چاند سال میں ایک بار نظر آتا ہے اور اپنے ساتھ ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آتا ہے۔ یہ رمضان کا چاند ہے، نبوی عمل بتا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ خصوصی وظیفہ بتا رہا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے چاند کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، کئی سالوں کی ادھوری خواہشات، کئی سالوں کی ادھوری پریشانیاں، کئی سالوں کی ادھورے خواب آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر فوری طور پر آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ ایک تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیا جانے والے اعمال سے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھے سلوک قائم کرتا ہے تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج رمضان کا چاند دیکھ کر بے شک شب برات کی رات تقدیر اور نصیب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ اگر آپ نے اپنے مقدر کو سنوارنا ہے، اگر آپ نے اپنی نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا ہے، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل ایک بار لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ والو، آج میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جب کبھی رمضان کا چاند نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے اور رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ایک ایسا نبی عمل دے رہا ہوں جسے پڑھتے ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہشات سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاروبار ہوں، عزت ہو، دولت ہو۔ آج وہ حاجات، وہ خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آپ نے دن رات محنت کر لی، در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے۔ اب ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر، جسے رحمت والا چاند کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا چاند کہا جاتا ہے، جسے مغفرت کا چاند کہا جاتا ہے، آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ آج اللہ غیبی مدد کو دکھائے گا۔ آج جو شخص اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایک بار اس ویڈیو کو میرے بتائے گئے طریقے سے دیکھے
اور رب کریم سے منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگے، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے مقدر کے ستارے چمک اٹھیں گے۔ آج اگر کوئی میرا بہن یا بھائی، بیٹیاں، مائیں، بزرگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوسی نے اور کفر نے آپ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، تو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی ہو جائے گی، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آج میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھا کر کہتا کہ یہ کوئی عام چاند نہیں، یہ ماہ رمضان کا چاند ہے، یہ قبولیت کا چاند ہے، یہ رحمت و برکتوں والا چاند ہے۔ اس چاند کے صدقے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس چاند کے صدقے اللہ 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ نوازتا ہے۔ صرف مانگنے والی زبان ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والا دل ہونا چاہیے، اور اللہ سے خزانے لوٹنے والا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 1 بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو 1 بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک وہ اعمال لے کر آؤں جو میں خود بھی پڑھتا ہوں، جو اللہ والے پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرو، دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جو وظیفہ میں خود پڑھتا ہوں، جو اللہ والوں نے پڑھا ہے، آج سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ یہ وظیفہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صبح و سحری سے پہلے تک جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ 1 بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے۔ توجہ کے ساتھ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 3 بار ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے چاند کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کا چاند، ماہ رمضان کا رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرمایا۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کی آمد پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آج ہمارے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہیں، مرادیں ہیں، خواہشات ہیں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما کر ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کی عظمت کا واسطہ آج جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے، جو بے روزگار ہیں روزگار دے دے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو کوئی مقروض ہے ماہ رمضان کی فضیلت و برکت سے قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی
اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ جب تک آپ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھیں گے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ ماہ رمضان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں گے، اللہ کے نام سے شروع کریں گے، تو ماہ رمضان کا مہینہ رحمتوں و برکتوں والا ہو جائے گا، آپ کے لیے کامیابی والا ہو جائے گا، خوشحالی والا ہو جائے گا۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ ماہ رمضان کا استقبال سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو پڑھ رہے ہیں۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کے بارے میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ رب کریم کی قسم ہے۔ اللہ نے قسم کھائی کہ یا فتاحو پڑھ کر جو مانگو گے اللہ تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ساتھ ہی یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب آپ یا فتاحو پڑھ کر اللہ کے لاڈلے ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست ہو جائیں، اب رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج اگر کسی کی MNA MPA کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے تو دنیا میں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ عیاشی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور آج جو وظیفہ جو سینے کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا فتاحو کو 11 بار پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اور جو انسان اللہ کے دوست، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ جولیاں بر بر کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب مقدر اور نصیب کے بند تالے کھلوانے کا وقت ہے۔ اب اپنی کئی سالوں سے ادھوری خواہشات کو، کئی سالوں سے ادھوری پریشانیوں کو، کئی سالوں سے بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس سے پڑھنے والے پر رزق اور دولت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، سورہ کوثر جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بے گھر ہے گھر مانگ لے، بے اولاد ہے اولاد مانگ لے، بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹا مانگ لے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ساتھ ہی سورہ کوثر پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ماہ رمضان اسلامک سال کا 9واں مہینہ ہے، اور آج آپ نے سورہ کوثر کو بھی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ والوں نے پڑھے، جس ترتیب میں پڑھے، جس تعداد میں پڑھے، جس طریقے سے پڑھے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں۔ اب پڑھنا تو آپ نے خود ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے وہ طریقہ بتایا جو آج تک سینے کا راز۔ لوگ بڑی بڑی تسبیحات بتاتے ہیں لیکن میرے مقصد
آپ کو وہ اعمال بتانا ہے جو واقعی اسبودہ ہیں، جن سے اللہ والوں کو بے شمار فائدے ہو چکے ہیں۔ آپ نے صرف 9 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور 9 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 9 حاجتیں ہیں، 9 مرادیں ہیں، 9 خواہشات ہیں، تو 9 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کی 9 کی 9 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ آج جو آپ کو ناممکن لگتا ہے سورہ کوثر پڑھتے ہی ممکن ہو جائے گا۔ آج 9 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیوں والا ہو جائے گا، رحمتوں برکتوں والا ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اور صرف 9 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 9 بار پڑھتے دوران اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو حاجت آپ کو کئی سالوں سے ناممکن لگتی ہے، آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروا کر بھی جو کام نہیں ہو رہا، تو آج پھر سورہ کوثر پڑھ کر ماہ رمضان کے چاند کا وقت ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مانگ کر دیکھیے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کاش ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ میں پہلے پڑھا ہوتا۔ اللہ آپ کی اتنی مرادوں کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ آپ ہر سال ماہ رمضان کے چاند کا شدت سے انتظار کریں گے کہ کب یہ چاند آئے اور میں یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ پڑھوں۔ 9 بار سورہ کوثر کا یہ خاص عمل اللہ والوں کا عمل ہے۔ لوگ بڑے بڑے سورہ کوثر کے وظیفے بتائیں گے، لیکن سورہ کوثر کو 9 بار جو پڑھنا ہے یہ اللہ والوں کے اعمال میں سے ہے۔ 9 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سورہ کوثر پڑھ کر اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کی زبان سے اللہ کا شکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ان نعمتوں کو پانے کے بعد جو اللہ کا شکر کرتا ہے اس کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والے کے رزق میں بے شمار اضافے فرماتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے نوازنے کے بعد بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اللہ نے اپنی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ آج آپ نے بھی ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر کرنے سے نئے چاند کے ساتھ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، نہ لوگوں کے تانے سننا پڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 کا عدد یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، آپ کو خود کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا نامکمل ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے۔ نیا گھر مانگو گے، گاڑی مانگو گے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کا محتاج رہنا نہیں پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔
اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔